خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مصباح التجوید کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حروف کے مخارج، یعنی کہ حروف کے مخرج کیا ہیں، کہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں اور کتنے مخارج ہیں۔ ان سب باتوں پہ ہم آج کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ مخرج جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی کہ منہ کے اندر جہاں جہاں زبان ٹھہرتی ہے اور جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے اور ایک آواز حرف جہاں بنتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی کہ آسان لفظ میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور مخرج کی قسمیں ہیں، مخرج کی دو قسمیں، کتنی؟ مخرج محقق اور مخرج مقدر، دو قسمیں۔ مخرج محقق کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر، یعنی کہ مخرج دونوں ہونٹ مل کر با ادا ہوتا ہے، تو یہ با کا مخرج یہ ہے۔ اب مخرج ہی پر آواز ٹھہر جائے، جیسے با، اب، تو یہ مخرج پہ آواز ٹھہر جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ مخرج محقق کہتے ہیں۔ اور جو اصول مخارج ہیں، اصول مخارج، جیسا کہ ہم نے یہ معرفت التجوید کے مخارج کے بیان میں ہم نے جس کو بیان کیا تھا، اصول مخارج 5 ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف اور خیشوم، جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں۔ اصول مخارج جہاں سے ہمیں مخرج ملتے ہیں۔ تو جو مخرج محقق ہے، جس کی آواز یعنی کہ حرف کی آواز مخرج پر ٹھہر جائے اسے کہتے ہیں مخرج محقق۔ تو ان 5 اصول مخارج میں سے 3 اصول مخارج یہ ہیں: حلق، لسان اور شفتین۔ ان تینوں کے جو حرف ہیں یہ مخرج محقق ہیں۔ تینوں کے حرف مخرج، حلق، لسان اور شفتین۔ حلق میں 3 مخرج ہیں، لسان میں 10 مخرج ہیں اور شفتین میں 2 مخرج ہیں، با، میم، واو اور فا، یہ 2 مخرج ہیں۔ حرف 4 ہیں، مخرج 2 ہیں۔ تو یہ جو ہیں حروف حلق کے، لسان کے اور شفتین کے، یہ آتے ہیں مخرج محقق میں، جن یعنی کہ آواز مخرج پر ٹھہر جائے۔ اور مخرج مقدر، حرف کی آواز مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہرے، اسے کہتے ہیں مخرج مقدر۔ یہ 2 ہیں، کتنے ہیں؟ اصول مخارج میں سے یہ 2 ہیں۔ خالی جگہ یعنی کہ جوف، جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، منہ، حلق اور ہونٹ کی خالی جگہ، اور خیشوم یعنی کہ ناک کا بانسا۔ ان دونوں میں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ حروف جاتے ہیں مخرج مقدر میں۔ یعنی کہ مان لیجئے گنہ، مدہ، با الف زبر با، با کے بعد جو کھینچنے کا ہوتا ہے مد جو ہے با، یعنی کہ منہ کھلا رہا، یہ الف جو مدہ ادا ہوا یہ مخرج مقدر ہوا۔ اخفا کریں گے من کانا، تو اس میں سے جو اخفا میں نون کی آواز جو نکلی ناک میں سے وہ ہو گیا مخرج مقدر میں، ٹھیک ہے۔ اب حروف کی باعتبار زمانہ 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ باعتبار زمانہ، یعنی کہ ادائیگی میں جو وقت لگتا ہے اسے کہتے ہیں زمانہ۔ باعتبار زمانہ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک تو زمانی، قریب زمانی، آنی اور قریب آنی، یہ 4 قسمیں ہیں حروف کی باعتبار زمانہ۔ اب دیکھیں حروف مدہ یہ زمانی ہے، کیا ہے؟ سب سے زیادہ وقت حروف مدہ میں لگتا ہے۔ بو، یہ وقت لگتا ہے حروف مدہ میں، اور بھی مد ہو تو اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم ہے قریب زمانی، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، بہت زیادہ نہیں،
حروف مدہ جتنا بھی وقت نہیں لگتا، اور بالکل جن کے اندر وقت نہیں لگتا وہ حروف بھی الگ ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ وہ کون سا مخرج ہے؟ ضاد، یہ اس کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے۔ ذو ہے نا، ذو، یہ بغیر زمانی کا حرف ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں، یہی فرق ہے ضاد اور ذو کے اندر، یہی فرق ہے۔ تو حروف مدہ یہ زمانی ہے، اور ضاد یہ قریب زمانی ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اور پھر حروف شدیدہ، حروف شدیدہ آنی ہیں، کیا ہے؟ جلدی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حروف شدیدہ کیا ہیں؟ اجید قط بکت، حمزہ جیم دال قاف تو با کاف تا، یہ جو حروف ہیں اجید قط بکت، یہ حروف ہیں، یہ حروف شدیدہ ہیں، کیا ہے؟ شدیدہ، اور یہ آنی ہیں، جلدی ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف مدہ اور ضاد یہ زمانی، قریب زمانی، اور آنی یعنی کہ حروف شدیدہ، ان تینوں کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب قریب آنی ہیں، کیا ہے؟ قریب آنی ہے۔ یہ 4 زمانے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا زمانی قریب، پہلا زمانی زمانہ لگتا ہے، قریب زمانہ تھوڑا سا زمانہ، آنی یعنی کہ جلدی، قریب آنی، ٹھیک ہے، یہ 4 زمانے لکھے ہیں۔ حروف ہجائیہ جس کے ہم مخارج بیان کریں گے، تحجی بھی کہتے ہیں، ہجائیہ بھی کہتے ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ان کی؟ حروف ہجائیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اصلی، ایک ہے فرعی۔ اصلی 29 ہیں، فرعی 7 ہے۔ کتنے ہیں؟ ہاں، حروف اصلیہ جن کا مخرج، اصلیہ کسے کہتے ہیں اور فرعیہ کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ جن کا مخرج معین اور مقرر ہو، یعنی کہ طے کیا ہوا ہو، مضبوط ہو، طے کیا ہو، اسے کہتے ہیں حروف اصلیہ۔ حروف اصلیہ یعنی کہ الف سے یا تک یہ 29 حروف ہیں جو حروف اصلیہ ہیں، جن کا مخرج طے ہے، معین ہے، مقرر ہے۔ اور حروف فرعیہ جن کا مخرج معین نہ ہو، بلکہ وہ حروف ہیں یہ کہ جو 2 مخرجوں کے درمیان متردد ہوں، 2 حرفوں کے درمیان سے نکلتے ہوں، 2 مخرجوں کے درمیان سے وہ نکلتے ہوں، وہ ہیں حروف فرعیہ، ٹھیک ہے۔ وہ 7 ہیں، کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ اور وہ 7 حضرت علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں حروف فرعیہ ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ 7 کیا ہیں؟ پہلا ہے حرف غنہ، یہ حروف اصلی کا تو ہم ذکر کریں گے، جن کے مخارج ہم بیان کریں گے۔ حروف فرعیہ یہ 7 ہیں علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں، جن میں سے پہلا ہے حرف غنہ، یعنی کہ یہ والا جو غنہ ہوتا ہے، ناک میں سے جو آواز نکلتی ہے، وہ فرعی حرف میں شمار ہوتا ہے، جس کا مخرج معین نہیں ہے، مقرر نہیں، معین نہیں ہے۔ اب دوسرا ہے حمزہ مسہلہ، ہے نا، یعنی کہ جس حمزہ کے اندر علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تسہیل واجب ہے، وہ ایک لفظ ہے، وہ ہے اعجمی، کیا ہے وہ؟ اعجمی۔ اس کا جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل یعنی کہ آسانی کے ساتھ، جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، آسانی کے ساتھ، اعجمی، تو وہ حرف ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا الف ممالہ، یعنی کہ جس الف کے اندر امالہ کیا جاتا ہو، ہے نا، مائل کیا جاتا ہو، جس الف کو زیر کی طرف مائل کیا ہو، یعنی کہ جس کی مثال ہے قرآن کریم کے اندر بسم اللہ مجریہا، یہ تیسرا۔ چوتھا الف، واو، لام اور را مفخمہ، یعنی کہ جو پور ادا ہوتے ہیں، یہ الف، واو، لام اور را، یہ جو پور ادا ہوتے ہیں یہ بھی حروف فرعیہ میں آتے ہیں۔ الف سے پور مراد یعنی کہ قاف الف زبر قو، یہ والا جو الف ادا ہوتا ہے قو، پور، اس کے پہلے حروف مستعلیہ آ گیا الف سے پہلے، تو حروف مستعلیہ کی وجہ سے الف کیا ہو گیا؟ پور ہو گیا۔ تو یہ جو پور ہو رہا ہے وہ الف، ٹھیک اسی طرح واو بھی پور ہو رہا ہے، قاف واو پیش قو، وہ بھی اسی میں شمار ہے حروف فرعیہ میں۔ اور لام، یعنی کہ وہ لام جو پور ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ،
یہ والا لام نہیں، یہ لام تو حروف اصلیہ میں آئے گا، لام وہ لام نہیں، علینا یہ والا جو لام ہے وہ اصلیہ میں آئے گا، لیکن جو لام پر ہو رہا ہے وہ لام کہاں جائے گا؟ فرعیہ کے اندر ہے، اللہ یہ۔ اور پھر اس کے بعد را مفخمہ، یعنی کہ وہ را جو پر ہوتی ہے، جیسے فرقان ہے نا، ربی جو پر ہو رہی ہے وہ را جائے گی فرعیہ کے اندر۔ معرفت التجوید میں ہم نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ حروف فرعیہ کے اندر جو را ہے اس میں اختلاف ہے، بعض اصلی کے قائل ہیں، بعض فرعی کے قائل ہیں، یعنی کہ جو بھی اختلاف ہے بہرحال آخر میں یہاں کے رک جاتے ہیں، یا تو دونوں میں سے ایک تو فرعی ضرور ہے، یعنی کہ پر فرعی ہے، اگر پر اصلی ہے تو پھر باریک فرعی ہے، دونوں میں سے۔ لیکن علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اور مصباح التجوید کے اندر صرف اتنا لکھا ہے کہ را مفخمہ باریک، یہ پور والی را مفخمہ وہ فرعی ہے۔ اب مخارج حروف، یہ کتنے ہیں؟ حروف تو 29 ہیں، لیکن ان 29 حروف کے مخارج کتنے ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض قراء کے نزدیک 14 ہیں، بعض کے نزدیک 16 ہیں، اور حضرت علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 17 مخارج ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے وہ، اور حضرت علامہ خلیل نے جو بیان کیا، جو ہم بیان کریں گے، حضرت علامہ خلیل کے نزدیک بھی 16 مخارج ہے۔ کتنے ہیں؟ 16 مخارج یہ اصلی ہیں، کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے بیان کیا حرف غنہ، یہ فرعی ہے، اس کو انہوں نے 17واں مخرج بیان کیا ہے۔ حروف کے مخارج جو اصلیہ حروف کے جو مخارج ہیں وہ 16 ہیں، اور ایک جو ہے وہ فرعیہ یعنی کہ خیشوم جو انہوں نے بیان کیا گیا حرف غنہ۔ اور یہ جو اختلاف ہے 14 کا، 16 کا اور 17 کا، یہ جو اختلاف ہے یہ تقارب شدید کی وجہ سے، یعنی کہ جو حرف جو بالکل قریب ہیں، بالکل زیادہ قریب ہے، تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے۔ اور یعنی کہ یہ اختلاف تو ہوا، انہوں نے اپنے انداز سے بیان کیا، کسی نے 14، کسی نے 16، اور حضرت علامہ خلیل نے 17 بیان کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بیان کیا ہے، ورنہ ہر حرف کا مخرج علیحدہ اور ایک دوسرے سے جدا ہے۔ انہوں نے ایک انداز دیا پڑھنے کا، صفات کے ذریعے ہم اس مخرج کو الگ کرتے ہیں، اتنے قریب ہیں، یعنی کہ تا اور تو دیکھیں کتنے قریب ہیں، زبان ہٹے گی بھی نہیں اس جگہ سے جہاں ان کا مخرج ہے، تا تو اسی جگہ سے، اتنی شدید وہ قریب ہیں، اس لیے یہ اختلاف ہوا ہے مخارج کے اندر۔ اب سب سے پہلے شروع ہم کریں گے حروف حلقی سے، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، شروع حلق جو سینے کی جانب ہے وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مخرج عین ہا، عین ہا، درمیان حلق سے عین اور ہا ہے نا، مہملہ، یعنی کہ اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں مہملہ۔ غین خا، آخر حلق سے غین اور خا معجمہ یعنی نقطے والا ادا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہو گئے حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا جو حلق سے نکلتے ہیں۔ اب اس کے بعد قوف، یہ بھی مخرج جڑ زبان تالو سے مل کر کیا ادا ہوتا ہے؟ قوف ادا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کاف کا مخرج بیان کیا، جڑ زبان سے کچھ ہٹ کر، باہر کی جانب ہٹ کر، اندر کی جانب نہیں، باہر کی جانب ہٹ کر کاف، بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ فرق ہے، اگر ایک قاری یہ فرق کو نہ سمجھے اور نہ کر پائے تو پھر وہ نہ حرف صحیح ادا ہوگا، نہ صحیح معنی بنے گا اس لفظ کا جو لفظ وہ ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں اس کے بعد جیم، شین اور یا، تینوں کا مخرج ایک ہے، حرف 3 ہے، مخرج ایک ہے۔ کیا ہے مخرج؟ بیچ زبان تالو سے مل کر۔ سب سے پہلے تو حرف کی ادائیگی کرنا صحیح ہے، ضروری ہے۔ حرف کی ادائیگی اگر صحیح ہو جائے گی تو جب آپ کو پوچھا جائے کہ جیم کا مخرج، جیسے ہی آپ ادا کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اردو اصطلاح کے اندر، اردو کے اندر جو زبان کے منہ کے کچھ حصوں کے، دانت کے حصوں کے جو نام ہیں وہ نام ہمارے ذہن میں یاد ہونے چاہیے، تاکہ بآسانی ہم حرف کے مخرج کو
بتا سکیں کہ حرف کا مخرج کیا ہے۔ اب دیکھیں جیم شین یا بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا ہے نا ادا ہوتا ہے، غیر مدہ یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے۔ اب بولے جیم جیم ہے نا، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا جماؤ کے ساتھ یہ حرف ادا ہوں گے، اور یا جو ہے وہ غیر مدہ، یعنی کہ مدہ تو جوف میں اس میں جائے گا، خالی جگہ میں جائے گا جوف کے اندر۔ یہ یا ہے غیر مدہ، کون سی ہے یا؟ کسے کہتے ہیں؟ تو جس یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو اسے کہیں گے یا غیر مدہ، زیر نہ ہو زبر ہو تو بھی یا غیر مدہ ہے، اور اگر اسی یا کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو بھی وہ غیر مدہ، مدہ نہ ہو تو وہ غیر مدہ۔ یعنی کہ غیر مدہ کی مثال جیسے علینا کیا، علینا، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری مثال وَإِيَّا ہے نا، یہ یا شمار ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ضاد کا مخرج، حافہ لسان، حافہ کہتے ہیں کروٹ کو، ہے نا، حافہ لسان اوپر کے ڈاڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ حافہ لسان، یہ کروٹ سائڈ کا حصہ بالکل زبان کا، اوپر کے دانت یعنی کہ یہ نکیلا دانت ہے، اس کے بعد سے لے کر اخیر تک ان دانتوں کے ڈاڑھ سے مل کر، دانتوں کے اوپر ڈاڑھ، وہاں سے یہ مل کر یہ ضاد، کہیے ضاد۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ حصہ اور ڈاڑھ کا اوپر اگر ملا کر ادا کریں گے بالکل صحیح آپ کا حرف ادا ہو جائے گا۔ لگائیے ضاد، ہاں، داہنی جانب کی بنسبت بائیں جانب آسانی سے ادا ہوگا۔ آپ اپنی اپنی بائیں جانب سے ادا کریں، میرا دیکھیں گے تو آپ کو دائنی جانب نظر آئے گا، لیکن آپ بائیں جانب سے، میں بھی بائیں جانب سے ادا کر رہا ہوں، آپ بھی بائیں جانب سے، آسان پڑے گا ضاد، ہے نا، یہ مخرج۔ پھر اس کے بعد لام، کنارہ زبان، کنارہ زبان یہی دونوں طرف کا ہوگا، لام کے اندر کنارہ، کنارہ زبان ضاد کے بعد سامنے والے مسوڑے سے مل کر، جو ضاد کا جو مسوڑا ہے، ڈاڑھ ہے، وہ جہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد، وہ حصہ ختم ہونے کے بعد اب جو آگے کے دانت ہیں، اس کے بعد والے جو دانت ہیں، اس کا جو مسوڑا ہے وہاں سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ کہیے لام، دونوں زبان کے کنارے اس جگہ پر لگیں گے، اس جگہ سے پہلے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد کے مخرج کے بعد سامنے کی جانب سے مسوڑے سے کیا ادا ہوگا؟ لام۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نون، زبان کی نوک اوپر کے تالو سے مل کر، یہ نوک اوپر کے تالو سے مل کر نون، بڑا آسان۔ پھر اس کے بعد را، کیا ہے؟ را، پشت زبان جو قریب سرا زبان ہے، پشت بہت بڑی ہوتی ہے، ہماری بھی پشت ہے بہت بڑی ہے، لیکن کیا بتایا؟ قریب سرا زبان، گردن کی جانب سے پشت، کروٹ کی جانب سے پشت، یہ ایک فکس جگہ جو ہم بتاتے ہیں جہاں سے پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ جگہ ہے۔ پشت زبان کی بھی بہت بڑی ہے، نیچے والا پورا حصہ پشت میں شمار ہوتا ہے، لیکن کون سی پشت؟ سرا، قریب سرا زبان، سرا یعنی کہ نوک زبان کے قریب جو پشت ہے وہاں سے وہ تالو سے ملے گا تو کیا ادا ہوگا؟ را، کہیے را، ہے نا، بالکل نوک زبان کے بعد والا حصہ نیچے کا۔ پھر اس کے بعد تا دال پوں، کیا ہے؟ پوں، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے دونوں بڑے دانتوں کی جڑ سے، یہ دانت ہے اور اس کے اندرونی حصے میں دیکھیں اس کی جڑ ہے جہاں سے دانت نکلے ہوئے، وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ تا دال پوں، زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے، تا دال پوں، ایک ہی جگہ پر زبان لگے گی، صرف صفات کا فرق ہے جس کی وجہ سے حرف کی صحیح ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اگر صفات صحیح نہیں ادا ہوں گے تو حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ صفات کا بیان بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اب اس کے بعد زا سین صاد، کیا ہے؟
اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانتوں کا سرا یعنی کہ کنارہ، یہ اوپر کے دانت اس کا کنارہ، یہ نیچے کے دانت اس کا کنارہ، اوپر نیچے کے دانتوں کا کنارہ اور کنارہ زبان، سرا زبان، نوک زبان ہے نا، اوپر نیچے کے دانتوں کا سرا زبان سے مل کر کیا ادا ہوگا؟ دیکھو سب کو ملا دیں گے، یہ دانت بھی آگے کے مل جائیں گے اور نوک زبان سرا زبان جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے آ کے لگ جائے گی اور ادا ہوگا زا، دیکھو سین صاد یہ. اب اس کے بعد سا زال زوں، اوپر کے بڑے دانتوں کا سرا، اوپر کے بڑے دانتوں کا سرا اور سرا زبان مل کر، یہ سرا زبان مل کر سا زال زوں ادا ہوتے ہیں. کہیے سا زال زوں یہ ادا ہوتے ہیں. اب بعض کچھ زوں کو تو ادا کر لیتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے مخرج ہو تو بول دیں گے زوں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اکثر کی یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. من الظالمین، ظالمین بولتے ہیں، وہ یہ زا ہو جاتا ہے. اب زا کو پور کر کے زوں نہیں بنا سکتے، یہ زال ہے، اس کو اگر منہ گول کر کے پڑھیں گے تو ہوگا زوں. من الظالمین یہ صحیح ادائیگی ہوگی، ظالمین یہ صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں فا، کیا ہے؟ فا، اوپر کے سامنے والے بڑے دانتوں کا سرا، یہ سرا ہے، اور نیچے کے ہونٹ کی تری. ہونٹ کے بھی دو حصے، ایک خشکی کا حصہ ہے اور ایک تری کا حصہ. خشکی کا حصہ یہ باہر کا ہے جو خشک یعنی کہ سوکھا ہوا، اور یہ جو اندر والا حصہ ہے وہ ہے تری والا حصہ. تو اوپر کے بڑے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کی تری والے حصے سے یعنی کہ ایسے فا ادا ہوتا ہے. فا، ہاں. پھر اس کے بعد دیکھیں با، میم اور واو، کیا ہے؟ با، میم، واو، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹ کی تری مل کر، اب ان کا مخرج الگ الگ ہے، دونوں ہونٹ کی تری مل کر یعنی کہ یہ جو تری ہے دونوں ہونٹ کی، اوپر کی بھی اور نیچے کی بھی تری مل کر با، کچھ تری ملے گی با. میم کے بنسبت یہ مخرج ہونٹ کے اندر والا حصے سے ادا ہوگا، اور میم خشکی سے مل کر، دیکھو میم، ام بھی ام آیا نا، میم جب ادائے گی وہی خشکی والا حصہ ملے گا. اور با کے اندر اب، دیکھو اب، تو یہ با کے اندر نیچے والا حصہ ملے گا، اندر والا. تو دونوں ہونٹ کی تری مل کر با، خشکی مل کر میم، اور دونوں ہونٹ مل کر یہ واو ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے. کون سا واو؟ واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے. وہی واو جو جس کے پہلے پیش نہ ہو، یعنی کہ وہ واو جو واو مدہ کے علاوہ کے جو واو ہیں اسے کہتے ہیں واو غیر مدہ. ٹھیک ہے جی. جیسے اولا، اولا ہے نا، یہ واو لین ہے تو وہ غیر مدہ میں شمار ہوگا. اور پھر جس واو کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا وہ واو بھی اسی میں شمار ہوگا، غیر مدہ میں. اور پھر اس کے بعد ہے جوف. کون سا مخرج ہے؟ جوف، جو حلق کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے. جوف یہ خالی جگہ کو کہتے ہیں، پوری خالی جگہ حلق سے لے کر یہاں منہ تک کی خالی جگہ کو جوف کہتے ہیں. الف حلق کی خالی جگہ سے یعنی کہ با، اس کے اندر جو الف ہے با، الف زبر با کے اندر، وہ حلق کی خالی جگہ سے ادا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یعنی کہ جہاں جیم، شین اور یا غیر مدہ نکلتا تھا، اب اسی جگہ سے اس کی بیچ کی خالی جگہ سے ہوگا یا مدہ ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ بی. دیکھو بی ہے نا، اب یا بولو یا. اب دیکھیں فرق، یا میں زبان لگ رہی ہے، بی اس میں نیچے آ رہی ہے، دیکھو زبان، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد واو مدہ یعنی کہ منہ کی خالی جگہ سے. ٹھیک ہے. کیا ادا ہوگا؟ واو مدہ یعنی کہ با واو پیش، بو، منہ کھلا رہے گا، بیچ میں سے وہ آواز نکلے گی، وہ ہوگا بو. یہاں پر صرف حروف اصلیہ کے مخارج بیان کیے گئے ہیں، حروف فرعیہ کے بیان نہیں کیے گئے. حروف فرعی میں سے حضرت علامہ خلیل کے نزدیک خیشوم بھی ہے، ناک کا باسا. یہاں میں نے قاف اور کاف کو جمع کر دیا ہے،
اور یہ ہوتے ہیں 16 مخارج جو حروف اصلیہ ہیں، اور 17واں مخرج کیا ہے؟ خیشوم، یہ ناک کا باسا. جو حضرت علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حروف تھے، 17 مخارج تھے حروف کے، وہ آپ کے سامنے رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مخرج سے حروف کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح قرآن پڑھنے کی اور قرآن کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.